اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں کلاس 7 کا لیکچر نمبر 6 آج ہم کریں گے، اور جو کہ پہلے ایک سوال شیر شاہ سوری کی انتظامی اصلاحات ٹھیک ہے وہ چل رہا ہے، تو اس کے جو سوال کے 3 پارٹس ہیں، مواصلاتی نظام اور پھر آگے عوامی ادارے کون کون سے ہیں، تو یہ چیزیں تھیں۔ لیکن پہلا جو ہم اس کا حصہ پڑھ رہے ہیں انتظامی اصلاحات، وہ ہم نے کچھ پوائنٹ جو دیکھ چکے تھے ہم، کہ سب سے پہلے جو تھا کہ گورنر، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کی جو سلطنتی جو انتظامات چلانا تھا، سب سے پہلے جو ہے وہ صوبہ ہے، سرکار ہے، پرگنہ ہے، تحصیل ہے اور گاؤں، یہ چیزیں تھیں۔ اور یہاں پہ جو گورنر ہم نے ڈسکس کیا تھا، گورنر جو ہے وہ صوبے کا سربراہ ہوتا ہے، شکدار کے پاس انتظامی ہوتے ہیں جو کام ہیں، اور ساتھ میں اس کے پاس جو ہے وہ مالیہ مقرر کرنا، وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں۔ اس کے بعد منصف کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے، جو آپ کو میں پہلے کرا چکا ہوں۔ اس کے بعد اہلکاروں کا تبادلہ بھی ہم نے کیا، پنچایتی نظام ہم نے دیکھا، پولیس کا نظام بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا ہے جاسوسی کا نظام، یہ 7واں پوائنٹ ہے، اس میں چوتھا پوائنٹ ہے، 3 پوائنٹ ہو گئے تھے، تو جو ہے جاسوسی کا نظام۔ شیر شاہ سوری جو تھا وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا، بہت ہی ذہین تھا، اور اس نے وہ پہلا حکمران تھا ہندوستان کے اندر جو عوام کی فلاح و بہبود کو سامنے رکھ کر اور عوام کے نظریات کو سامنے رکھ کر انتظامات کی جو ہے وہ پلاننگ کیا کرتا تھا، انتظامات کس طریقے سے چلانے ہیں، اور انتظام کے لیے جس طریقے سے مالیہ جو مقرر کرنا ہوتا تھا، تو مالیہ کے اندر وہ حکومت کے لوگ اور ساتھ میں کسان لوگ مل بیٹھ کر مالیہ کا تعین کرتے تھے، اور مالیہ کا جو حصہ تھا وہ آگے آپ کو بتائیں گے، تو اس طریقے سے وہ مل بیٹھ کر فیصلہ کرتے تھے۔ تو جو شیر شاہ تھا وہ پہلا ہندوستانی مسلمان حکمران تھا جو کہ انتظامات کی جو منصوبہ بندی کرتا تھا وہ عوامی فلاح کو سامنے رکھ کے کرتا تھا، اور عوام کی رائے کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ مشورے اپنے وزیروں کے ساتھ کرتا تھا، لیکن آخر میں جو فیصلہ کرتا تھا اس کا اپنا فیصلہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جاسوسی کا جو نظام ہم نے پڑھنا ہے، تو دیکھیں وہ یہ چودھری اور جو وڈیرے لوگ ہوتے تھے گاؤں کے اندر، ان کی جب محافل ہوتی تھیں، جب مجلس ہوتی تھی یا کسی بھی، تو کیا کرتا تھا شیر شاہ اپنا ایک نمائندہ مقرر کرتا تھا جو کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون ہے، اور اس کو وہاں پہ بھیجتا، اور ان کے اندر بیٹھ کے وہ یہ دیکھتا تھا کہ کیا کوئی امیر شخص جو ہے وہ کسی غریب کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کسی کمزور کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی، تو یہ چیز جو ہے وہ خبر اللہ کے شیر شاہ کو دیتا تھا، اور شیر شاہ پھر اس کا احتساب کرتا تھا، تو یہ اس کی جانچ پڑتال کرواتا تھا۔ تو یہ جاسوسی کا نظام یہ تھا کہ ایک شخص کو مقرر کیا جاتا تھا جو کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کون سا جو شخص ہے جو جاسوسی کر رہا ہے، تو لوگ اس سے ڈرتے تھے اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص ادھر ہو اور ہماری جو ہے وہ پکڑ ہو جائے۔ اس کے بعد ہے فوجی اصلاحات۔ اب بیک وقت شیر شاہ فوجی سربراہ بھی تھا، اور جو ہے حکومت کا بھی سربراہ تھا، تو وہ چل رہا تھا۔ تو اس وقت جو فوجی اپوائنٹ کیے جاتے تھے، جو فوج میں جن کو ملازمت دی جاتی تھی، ان کی اپوائنٹمنٹ شیر شاہ خود کرتا تھا، اور ان کی کارکردگی کے مطابق ان کی تنخواہ جو ہے وہ مقرر کی جاتی تھی، یعنی وہ نگرانی ان کے اوپر رکھتا، ان کو سمجھتا کہ یہ جو ہے وہ کس قابل ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو پھر اپوائنٹ کرتا، اور اپوائنٹ کرنے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ ان کی جو تنخواہ ہے ان کی کارکردگی کے مطابق طے کرتا تھا، کہ تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ تو اس کے بعد اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے فوجی اصلاحات کے بعد ہے، وہ ہے مالیاتی نظام۔ کون سا جی؟ مالیاتی نظام۔ تو اسٹوڈنٹ آپ نے ایک تو ہے کہ ہیڈنگ سے کریٹ کرنا ہے، فوجی اصلاحات مین فوج کے حوالے سے
جاسوسی کا نظام تو جاسوسی کرنے والا. اس کے بعد مالیاتی نظام. مالیاتی کس چیز سے ہے؟ مال سے. جو مال آپ کے پاس موجود ہے، پیسہ، یہ وہ، ٹھیک ہے. تو مالیاتی نظام اس طریقے سے تھا کہ اس نے جو اس پہ مالیہ وغیرہ مقرر کیا جاتا تھا، تو مالیہ جو کسانوں کے اوپر، کسانوں کی جو فصل وغیرہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو مالیہ مقرر تھا وہ تھا جی 1/3، یعنی 3 میں سے 1 حصہ. 3 میں سے 1 حصہ جو ہے وہ مالیہ مقرر کیا گیا تھا، اور جو 2/3 جو تھا وہ کسان کا ہوا کرتا تھا. یہ مالیہ ہوا کرتا تھا اور یہ کسان کا ہوا کرتا تھا. اور اس بات یہ تھی کہ مکمل طور پر ٹیکس سے استثناء حاصل تھی. ٹیکس سے استثناء حاصل تھا، یعنی ٹیکس نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا جاتا تھا. جو جو ہے وہ ایسا جو لے لیا جاتا تھا مالیہ، تو اس کے علاوہ کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لگایا جاتا تھا. اس کے بعد جو یہاں پہ ایک نظام رائج تھا پیمائش کے لیے، تو اس وقت جو کہ تھا سکندر لودھی کے زمانے میں ایک گز جو ہے وہ کے حساب سے وہ معیاری پیمانہ اس کو گردانا جاتا تھا، تو اس کو سکندری گز کہا جاتا ہے. تو سکندری گز جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا یہاں پہ، اور پیمائش کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا. اس کے بعد 3600 گز مربع گز، 3600 مربع گز جو زمین ہوتی تھی، اس کا 3600 مربع گز کو بیگھا بولا جاتا تھا. ایک بیگھا کتنا ہوتا تھا؟ 3600 مربع گز کا ایک بیگھا ہوتا تھا. اس کے علاوہ مالیہ کی جو تشخیص تھی، مالیہ کیسے مقرر ہوتا؟ مالیہ جو ہے وہ ایک تو حکومتی ارکان ہوتے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ کسان بیٹھتے تھے، اور ان دونوں کا جو فیصلہ ہوتا تھا، کسان بھی جس پر جو ہے وہ رضامندی اختیار کرتے تھے، وہ مالیہ مقرر ہوتا، اور وہاں پہ ان کے باقاعدہ طور پر دستخط لیے جاتے تھے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے کسان کی رضامندی کے ساتھ ہوا ہے. اس کے بعد جو اگلا ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیکس اور کرنسی. ٹیکس اور کرنسی. تو ٹیکس کے حوالے سے ٹیکس 2 طرح کا ہوتا تھا. ایک ہوتا تھا کہ اندرون ملک، یعنی اور بیرون ملک. جب کوئی چیز ملک کے اندر لائی جاتی اس پہ ٹیکس ہوتا، اور جو ملک سے باہر بھیجی جاتی اس پہ ٹیکس ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے کسٹم ڈیوٹی کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، وہ نہیں ہوتی تھی کسٹم ڈیوٹی، اور اس طرح کا کوئی اور ٹیکس، اضافی جو ٹیکس ہے وہ ختم کر دیے گئے. اور اندرون ملک جب کوئی چیز لائی جاتی اور بیرون ملک بھیجی جاتی تو تب جو ہے وہ 2 قسم کے ٹیکس تھے، اس کے علاوہ کوئی ٹیکس اضافی نہیں لگایا گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کاشتکاروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے آسان قرضے دیے جاتے ہیں. آسان جو ہے وہ قرضے مہیا کی جاتے کسانوں کو، جس کے ذریعے وہ آسانی سے جو ہے وہ اپنا قرضہ اتار سکتے تھے. اس کے بعد کرنسی کا جو نظام ہے، کرنسی ٹیکس اس کے بعد ہے. کرنسی کا تعلق جو ہے وہ سونے اور چاندی کے ساتھ. کرنسی سونے اور چاندی کے ساتھ. اور یہاں پہ جو سکے اس نے رائج کیے وہ تھے 1/2، 1/4، 1/8 اور 1/16. یہ اس طرح کے سکے اس نے بنائے ہوئے تھے جو کرنسی تھی، ٹھیک ہے، جو بعد میں پھر ہمارے ہاں بھی چلے، جس طرح 54 ہے، 52 ہے، 51 ہے، اور اس طرح کی جو بعد میں آنے والے وقت میں استعمال ہوئی ہے. تو یہ وہی چیزیں تھیں یہاں پہ جو استعمال ہو رہی تھیں، ٹھیک ہے جی. اور شیر شاہ نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے کئی جو ہے اقدامات کیے. بہت جو غیر ضروری ٹیکس تھے، محصولات تھے، ان کو ختم کر دیا گیا، اور کسی قسم کی جو ہے وہ
جو مال پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس تھے وہ ختم کر کے صرف اور صرف 2 قسم کے ٹیکس لگائے گئے اندرون اور بیرون ملک کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہے نظام عدل۔ نظام عدل جس طریقے سے آپ کو جو ہے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ عدالت کا نظام ہے، عدل سے آپ عدالت سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اب کسی بھی شخص کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی جو ہے گوارا نہیں تھی شیرشاہ کو، اور شیرشاہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ واحد ایسا فرض ہے جو کہ مسلم اور غیر مسلم لوگ جو ہے وہ اس کو ایک ساتھ ایک طور پہ مساوی طور پر اس کو جو ہے وہ ضروری خیال کرتے ہیں، ایسا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو بلکہ انصاف ہو۔ تو عدل جو اب اس کا یہ اعلان تھا کہ اگر کسی کو عدالت سے انصاف نہیں ملتا تو شیرشاہ جو ہے، شیرشاہ سوری، اس کے دروازے جو ہے اس کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ جب اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو وہ شیرشاہ کے پاس آ جائے اور وہاں پہ جا کے وہ جو ہے اپنا مدعا بیان کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو انصاف دلوایا جائے گا۔ تو یہ تھا جی آپ کا انتظامی اصلاحات کے حوالے سے۔ تو اس کو جو ہے تھوڑا سا ریوائز آپ کو کر دیتا ہوں کہ آج ہم نے جاسوسی کا نظام پڑھا تھا۔ ایک شخص کو مقرر کیا جاتا تھا جو محفلوں میں بیٹھا کرتا تھا، اور اگر کوئی شخص بڑا شخص جو ہے وہ کسی غریب کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو وہ شیرشاہ کو بتایا جاتا تھا۔ اس کے بعد فوجی اصلاحات ہے، فوجی وہ خود اپوائنٹ کرتا، ان کی تنخواہیں وغیرہ مقرر کرتا تھا۔ مالیاتی نظام جو ہے وہ مالیہ جو ہے وہ مقرر کیا جاتا تھا کسان کی مشاورت کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ہے ٹیکس جو ہے وہ 2 قسم کے تھے، ایک اندرون ملک بیرون ملک جو ہے چیزیں بھیجی جاتی تھی یا لائی جاتی تھیں، ٹھیک ہے، ان پہ ٹیکس ہوتا تھا۔ غیر ضروری ٹیکس جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور کرنسی جو ہے وہ چاندی اور سونے پہ جو ہے انحصار کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو یہاں پہ سکے جاری کیے تھے، تو سکہ جو ہے وہ 1/2, 1/4, 1/8 اور 1/16 یہ اس طرح کے سکے تھے جو بعد میں چمنی، دونی اور اس طرح کے بنے۔ اور اس میں نظام عدل ہے، نظام عدل میں وہ عدالت کا جو نظام ہے وہ انصاف پر مبنی چاہتا تھا کہ جو منصف ہے وہ جو ہے وہ عدل کرے، انصاف کرے، اگر کسی کو انصاف نہیں ملتا تو وہ شیرشاہ کے پاس آ جائے اور انشاءاللہ اس کو انصاف ضرور ملے گا۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹاپک میں ہم جو ہے وہ مواصلاتی نظام جو شیرشاہ نے بنایا تھا وہ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔